الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. پھر وہ آگے چلے. حتى إذا أتيا، یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں آ پہنچے. وہ دونوں آگے چلے، خضر اور موسیٰ علیہم السلام، یہاں تک کہ ایک بستی میں آئے. مفسر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی بستی ہے، تو کہتے ہیں اس سلسلے میں دو قول ہے جس بستی میں یہ دونوں پہنچے. ایک قول تو یہ کہ اس بستی کا نام انطاکیہ ہے. مدینۃ من میدان الشام، ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے انطاکیہ. ایک دوسرا قول ہے کہ اس بستی کا نام ایلا ہے. بصرہ میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ایلا ہے. بہرحال جس بستی میں دونوں پہنچے اس کی تفسیر میں دو قول ہے. ایک قول تو یہ کہ اس بستی کا نام انطاکیہ ہے، اور دوسرا قول یہ کہ اس بستی کا نام ایلا ہے. وہی ابعد ارض اللہ من السماء، اور وہ اللہ کی زمین میں آسمان سے سب سے دور ہے، انتہائی نیچی زمین ہے. استطعما اہلہا، وہاں کے لوگوں سے مہمان بنانے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں مہمان بناؤ. بلفظ دیگر کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما، تو بستی کے لوگوں نے ان دونوں کی میزبانی سے انکار کر دیا. یعنی بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں مہمان بناؤ، کھانا کھلاؤ، تو بستی کے لوگوں نے میزبانی سے انکار کر دیا. ضیف یضیف تضییف، اس کا معنی بتانا چاہ رہے ہیں مہمان بنانا، میزبانی کرنا. قال علیہ السلام کانوا اہل قریۃ لیاما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بستی کے لوگ گھٹیا تھے. لئیم کمینہ، گھٹیا. اس بستی کے لوگ گھٹیا تھے. وقیل شر القریٰ التی تبخل بالقراء، کہا گیا کہ بدترین بستی وہ ہے جو مہمانداری میں بخیلی کرے. وہ بستی بری بستی ہے جو مہمان نوازی میں بخیلی سے کام لے، وہ بری بستی ہے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو اس بستی میں انہوں نے، ان دونوں نے، اسی کی بات چل رہی ہے،
اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، فاقامہ، تو اس بندہ خدا نے یعنی خضر نے اس کو کھڑی کر دیا۔ فوجد فیہا، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پایا، فیہا ای فی القریہ، اسی بستی میں، اس بستی میں پایا، جدارن، ایک دیوار کو، کہتے ہیں طولہ 100 ذراع، ایک دیوار کو پایا، ایک دیوار کو دیکھا انہوں نے۔ مفسر کہتے ہیں اس دیوار کی لمبائی 100 گز تھی۔ یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، یریدو چاہتی تھی، ان ینقض گرنا، گرا چاہتی تھی، ای یکاد یسقط، گرا چاہتی تھی، یعنی گرنے کے قریب تھی، کہنا چاہ رہے ہیں۔ استعیرت الارادہ للمدانات والمشارفہ، ارادہ سے مدانات اور مشارفہ کا استعارہ کیا گیا ہے، یعنی استعارتاً اس سے مراد ہے کہ وہ گرنے کے قریب تھی، جس طریقے سے کہ ہم اور عزم کا اس کے لیے استعارہ کیا گیا۔ فاقامہ، تو اس بندے خدا نے اس کو قائم کر دیا، کھڑی کر دیا، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، ایک تفسیر۔ اور مسحہ بیدہ، ایک دوسری تفسیر، اس کو کھڑی کیسے کیا، کیفیت بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے ہاتھ سے کھڑی کیا، دوسری کیفیت یعنی دوسری تفسیر اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے چھوا، فقام ہے، تو وہ دیوار کھڑی ہوئی، واستویٰ، اور سیدھی ہو گئی۔ یہ دوسری تفسیر تھی کھڑی کرنے کی کیفیت میں۔ ایک تیسری تفسیر، نقضہ و بناہ، اس دیوار کو انہوں نے توڑا اور پھر اس کی تعمیر کی۔ اب آگے کی آیت کا ربط بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کانت الحال حال استرار و افتقار الی المطعم، وقد لذتہم الحاجہ الی آخر کسب المرء وہو المسئلہ، حالت استرار اور مجبوری کی تھی کھانے کی طرف، اور ان دونوں کو حاجت درپیش تھی، آدمی کے کمائی کے، ان دونوں کو حاجت پڑ گئی آدمی کے کمائی کے آخری راستے کی طرف، اور وہ ہے دست دراز کرنا۔ فلم یجدا مواسیہ، مگر ان دونوں نے کسی غمگسار کو وہاں نہیں پایا۔ مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ سخت مجبوری کی حالت تھی، اور کمائی کا انسان کے جو آخری راستہ ہے کہ ہاتھ دراز کرنا، مانگنا، اس راستے کو بھی انہوں نے اپنایا، مگر اس بستی میں کوئی غمگسار نہیں ملا کہ ان کی ضیافت کرتا۔ مگر جب خضر نے اس دیوار کو کھڑی کر دیا تو اس مجبوری کی حالت میں، اس بھوک کے عالم میں موسیٰ اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ لم یتمالک موسیٰ لما رأى من الحرمان، تو موسیٰ روک نہ سکے اس وجہ سے جو موسیٰ نے دیکھا محرومی اور ضرورت۔ جب دیوار کو سیدھی کر دیا انہوں نے، تو مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے اس بستی کے لوگوں سے جو محرومی دیکھے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں حاجت ہے کھانے کی، ایسی گھڑی میں جب خضر نے دیوار سیدھی کیا تو موسیٰ اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور بول پڑے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ موسیٰ نے خضر سے کہا آپ چاہتے تو اس پر اجر لے سکتے تھے، اجر طلب کر سکتے تھے۔ اے لطلبت علی عملک جولا،
یعنی آپ اپنے کام پر مزدوری طلب کر سکتے تھے تاکہ اس سے ضرورت پوری ہوتی، ایسا آپ کر سکتے تھے۔ اب لَاتَّخَذْتَ میں جو دوسری قرأت ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، بتخفیف الطاء وکسر الخاء وادغام الزال بصری۔ ابو عمرو بصری کی یہ قرأت ہے۔ کون سی قرأت ہے؟ تا کی تخفیف اور خا کا کسرہ اور زال کا ادغام، یعنی لا تخط، ابو عمرو بصری کی قرأت ہے۔ وہ بے اظہارہا، اور تا کے اظہار کے ساتھ، یعنی لا تخذت، یہ ابن کثیر مکی کی قرأت ہے۔ وہ بے تشدید الطاء و فتح الخاء و اظہار الزال حفص، اور تا کی تشدید کے ساتھ، لت، خا کے فتح کے ساتھ، خ، اور زال کے اظہار کے ساتھ، یعنی لَاتَّخَذْتَ، یہ امام عاصم کے راوی حفص کی قرأت ہے۔ وہ بے تشدید الطاء و فتح الخاء و ادغام الزال فی الطاء غیرہم، اور تا کی تشدید اور خا کے فتح اور زال کے تا میں ادغام کے ساتھ، یعنی لَاتَّخَذْتَ، یہ دیگر قراء کی قرأت ہے۔ اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کر دیے۔ اب بتانا چاہ رہے ہیں لَاتَّخَذْتَ میں جو تا ہے وہ کس طریقے سے ہے، تو کہتے ہیں وَالطَّا فی تَخِذَ، وَالطَّا فی تَخِذَ اصل، تخذ میں جو تا ہے یہ اصلی ہے، یہ کسی سے بدل کر نہیں آئی ہے، یہ اصلی ہے اسی طریقے سے جیسے کہ طبع کی تا اصلی ہے۔ واتخذ افتعل منہ، اور واتخذ افتعل اسی سے ہے، یعنی اتخذ جو باب افتعال ہے یہ تخذ ہی سے ماخوذ ہے، جیسے کہ اتبع طبع سے ماخوذ ہے، ولیس من الاخذ فی شیء، اور اخذ سے ماخوذ نہیں ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس تیسرے سوال کے بعد خضر نے کہا یہ تیسرا سوال میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا سبب ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، مفسر کہتے ہیں ھذا اشارۃ الی السؤال الثالث، ھذا سے اشارہ تیسرے سوال کی طرف ہے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یعنی یہ اعتراض سبب الفراق، یہ اعتراض اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا سبب ہے۔ والاصل ھذا فراق، ھذا فراق بینی یہ اصل میں تھا ھذا فراق بینی و بینک و بینک، ھذا فراق بینی و بینک، وقد قرئ بہ، اور شاذ قرأت میں یہ بھی ہے ھذا فراق بینی و بینک۔ فاضیف المصدر الی الظرف، فراق و بینی میں مصدر فراق مصدر ہے، مصدر کی اضافت ظرف کی طرف کی گئی ہے، یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے، جیسے کہ بتاویل سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا میں تاویل مصدر ہے، اس کی اضافت مفعول کی طرف کی گئی ہے۔
کما یضاف الی المفعول بہ، یہاں مصدر کی اضافت ظرف کی طرف کی گئی ہے، ایسے ہی جیسے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف کی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ ھذا فراق بینی و بینک، ھذا سے اشارہ تیسرے سوال کی طرف ہے، یعنی یہ اعتراض فراق کا سبب ہے۔ اب فراق بینی و بینک یہ اصل میں تھا ھذا فراق بینی، ھذا فراق بینی و بینک، اور ایک شاذ قرأت میں ایسا بھی ہے، مگر جو ہے فراق بینی فاضیف المصدر، مصدر یعنی فراق کی اضافت کی گئی ظرف بین کی طرف، یہ اضافت ایسے ہی ہے جیسے کہ عام طور پر مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف کی جاتی ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہ خضر موسیٰ سے کہتے ہیں سأنبئک، اب میں بتاتا ہوں آپ کو بتاویل، اس چیز ان باتوں کی حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کشتی کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، اب کچھ غریب آدمیوں کی تھی، وہ کتنے تھے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ غریب آدمی یہ در حقیقت 10 بھائی تھے، کانت لعشرۃ اخوہ، یہ کشتی 10 بھائیوں کی تھی، خمسۃ منہم، ان میں سے 5 زمانہ، زمین کی جمع، ان میں سے 5 اپاہج تھے، اور 5 دوسرے بھائی دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ تو خضر کیا کہتے ہیں کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں، سمندر میں مزدوری کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اے اجعلہا، ہا کی ضمیر سفینہ کی طرف پلٹ رہی، اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا۔ وراہم یا تو امام، آگے کے معنی میں ہے، یعنی کشتی جدھر جا رہی تھی اس کی جو منزل تھی وہاں ایک بادشاہ تھا، اور وہ کیسا بادشاہ تھا اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ او خلفہم، یا ورا پیچھے کے معنی میں ہے کہ ان کے پیچھے کا مطلب یہ کہ اس کشتی کو پلٹ کر جس راستے سے جانا تھا، واپسی میں جس راستے سے جانا تھا، وہاں ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی صفت آگے بیان ہو رہی ہے۔ تو ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا۔ وَكَانَ طَرِيقُهُمْ فِي رُجُوعِهِمْ عَلَيْهِ، اور کشتی والوں کا راستہ واپسی میں اسی بادشاہ کو ہو کر کے تھا۔ وَمَا كَانَ عِنْدَهُمْ، اور ان کشتی والوں کو اس کی خبر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خضر کو اس کا علم عطا کیا۔ اس بادشاہ کا نام جلندی ہے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، تو ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ ہر ایک کشتی، ان عیبہا سے معلوم ہو رہا کہ کشتی سے مراد یہاں پر ہے اچھی کشتی، اس کو زبردستی، کیونکہ عیبدار کرنا اس وجہ سے تھا تاکہ لی نہ جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کشتی سے اس جگہ مراد کل سفینہ میں کل سفینۃ صالحہ۔
ہر ایک اچھی کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ ایاخذ کل سفینۃ صالحۃ، ہر ایک اچھی کشتی کو ہر ایک اچھی کشتی جس میں کہ کوئی عیب نہ ہو اس کو زبردستی لے لیتا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ مَعِیبًا تَرَکَہا، ہاں اگر وہ کشتی میں عیب ہوتا، کشتی عیب دار ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب غصباً کو نصب کیوں ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں یہاں پر دو ترکیب ہو سکتی ہے، یا تو مفعول مطلق ہے، یاخذ کل سفینۃ اخذا غصبا، یا نصب ہے مفعول مطلق ہونے کے بنا پر، او مفعول لہو، یا یہ کہ غصباً کو نصب اس لیے ہے کہ مفعول لہو ہے، ہر کشتی کو ہڑپ کر لیتا تھا، ہڑپ کرنے کی مقصد سے لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ فَإِن قُلْتَ، اب ایک اعتراض، فَإِن قُلْتَ قَوْلُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اگر آپ اعتراض کرو کہ ان کا قول فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اسے عیبدار بنانا چاہا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں اسے عیبدار بنانا چاہا، یہ تو خوف غصب کا مسبب ہے، تو پھر اس کا حق تو یہ ہے کہ سبب کے بعد ہونا چاہیے۔ قل تو اگر ایسا آپ اعتراض کریں گے تو اس کا جواب یہ کہ مراد تاخیر ہی ہے، ہاں اس کو مقدم کیا گیا توجہ دلانے کے لیے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا، خضر کہتے ہیں، رہا وہ لڑکا، کان اسمہ، اس کا نام حسین تھا، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں خطرہ محسوس ہوا، ہمیں خوف لاحق ہوا کہ وہ بچہ اپنے والدین کو، ہما ان دونوں کو، اپنے والدین کو تنگ کرے گا اپنی شرکسی اور کفر کی وجہ سے۔ فخفنا ان یخشی الوالدین المؤمنین طغیانا علیہما وکفرا لنعمتہما بعقوقہ وسوء صنیعہ ویلحق بہما شرا وبلاء، تو ہمیں خوف ہوا کہ والدین مومنین کو وہ ڈھک لیں گے سرکشی کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے، لنعمتہما اپنی نعمت کی وجہ سے، بعقوقہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اپنے برے کام کی وجہ سے، اور ان دونوں پر مصیبت کھینچ لائیں گے۔ اور یعدیہما، یا مراد یہ ہے کہ اپنی بیماری ان دونوں میں پہنچائیں گے، کفر کی بیماری، اپنی بیماری ان دونوں میں پہنچائیں گے، اپنے والدین میں پہنچائیں گے، اور ان دونوں کو گمراہ کریں گے اپنی گمراہی سے، پھر اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں گے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لڑکے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی شرکسی اور کفر کی وجہ سے ان کو تنگ کرے گا، یا ہمیں اندیشہ ہوا کہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں ڈھک لے گا، یعنی یہ بچہ خود تو گمراہ ہے، خود تو کافر ہے، اور ان والدین کو ہر والدین کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، تو اس محبت کے ناطے، اس بچے سے محبت کے ناطے ان کی گمراہی کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں یہ خوف لاحق ہوا، تو پھر ہم نے ایسا کیا۔ جو آگے آ رہا ہے، وہ من کلام الخضر، یہ فخشینا ان یرہقہما، مفسر کہتے ہیں یہ خضر کے کلام سے ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ انما خشی خضر منہ ذالک، تو خضر کو اس سے یہ خوف ہوا، لأنہ تعالی عالمہ بحالہ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خضر کو بچے کے حال سے باخبر کیا اور اس کے پوشیدہ حال پر مطلع کیا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ، اور اگر
فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے تو خشینا کا معنی یہاں علمنا ہے، فعلمنا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ اگر زندہ رہے گا تو اپنے والدین کے کفر کا سبب ہوگا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً، تو ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو، ان دونوں کا رب ان دونوں کو، تو ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو ان کے بدلے میں اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے، خیر منہ، اس سے بہتر، زکاتاً، پاکیزگی کے اعتبار سے اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے، وہ اقرب رحمہ، اور رحمت اور مہربانی کے اعتبار سے قریب تر بچہ ہو۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومنین تھے، ان کے والدین با ایمان تھے، ایماندار تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس بچے کے بدلے میں اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے، پاکیزگی کے اعتبار سے اور رحمت و کرم کے اعتبار سے بھی قریب تر ہو۔ یبدلہما ربہما، ابدل یبدل باب افعال سے ہے، بدل یبدل تبدیل باب تفعیل سے ہے، تبدیل سے ہے، تو یبدل کی جگہ یبدلہما ربہما، یہ قرأت ہے نافع مدنی کی اور ابو عمرو بصری کی۔ اس سے بہتر، زکاتہ، اس کا معنی طہارت، پاکیزگی اور صفائی کے اعتبار سے، صفائی کس سے؟ گناہوں سے، پاکیزگی اور صفائی کے اعتبار سے، وہ اقرب رحمہ، اے رحمہ، رحمت و کرم کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اب اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، زکاتاً و رحمہ، اسے نصب کیوں ہے؟ تمیز کے بنا پر۔ روی ہے، روایت میں آیا ہے کہ ان دونوں کو ایک بچی پیدا ہوئی، تزوجہا نبی، جس بچی سے ایک نبی نے نکاح فرمایا، تو اس بچی سے ایک نبی کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ کہ اس بچی سے 70 نبی کی پیدائش ہوئی، 70 نبی کی پیدائش ہوئی، تو بدلے میں اللہ رب العزت نے ایسی بچی اس کو عطا کیا جس سے ایک نبی یا 70 نبی پیدا ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے، او ابدلہما ابنا مومنا، مثلہما، یا اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایک مومن بیٹا عطا کیا، بدلے میں ایک مومن بیٹا عطا کیا، ابنا مومنا مثلہما، ان دونوں کی طرح، جس طرح وہ دونوں مومن تھے ایسے ہی ایک مومن بچہ عطا کیا۔ رحمہ، ایک قرأت رحمہ بھی ہے، یہ کن کی قرأت ہے؟ ابن عامر شامی کی قرأت ہے، وہما لغتان، اور دونوں لغت ہے، رحمہ بھی لغت ہے، رحمہ بھی لغت ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ، رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ کان لغلامین، 2 لڑکوں، اسرم و سریم کہنا چاہ رہے ہیں، 2 لڑکے کا، ایک کا نام اسرم اور دوسرے کا نام سریم ہے۔ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ شہر کون؟ ہے القریۃ المذکورہ، یہ شہر کون سا؟ وہی قریہ جس کا ذکر
ہو چکا ہے۔ استطعما اہل قریۃ استطعما اہل قریۃ استطعما، تو قریہ جس کا ذکر ہو چکا ہے وہی مراد ہے مدینہ سے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا۔ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا۔ اب خزانہ مدفون تھا، وہ کیسا خزانہ تھا؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے بعض کو مفسر بیان کرتے ہیں یعنی لوح من ذہب، سونے کی ایک تختی مدفون تھی، مکتوب فی، جس تختی میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، یعنی اس دیوار کے نیچے ایک تختی مدفون تھی اور اس تختی میں یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ عجبت لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن، حیرت ہے، تعجب ہے اس آدمی پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پھر وہ کیسے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور اس تختی میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی وَعَجِبْتُ لِمَن یُؤْمِنُ بِالرِّزْقِ، تعجب ہے اس آدمی پر جو رزق پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، پھر کیسے وہ پریشان ہوتا ہے، رہتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَن یُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور تعجب ہے اس آدمی پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے، پھر کیسے خوش ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَن یُؤْمِنُ بِالْحِسَابِ، اور تعجب ہے مجھے اس آدمی پر جو حساب پر ایمان رکھتا ہے، پھر کیسے وہ غافل و بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَن يَعْرِفُ الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا، اور تعجب ہے اس آدمی پر جو دنیا کو جانتا ہے، دنیا داروں اہل دنیا کے ساتھ اس کے الٹ پھیر کو پہچانتا ہے، پھر بھی مطمئن ہوتا ہے اس پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تختی میں یہ بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس دیوار کے نیچے ایک کنز، ایک خزانہ مدفون تھا۔ خزانہ کیا تھا؟ تو ایک قول تو مفسر کا یہ ہے، بعض مفسر یہ کہتے ہیں کہ مال مدفون من ذهب وفضہ، خزانہ کیا تھا؟ مال تھا جسے دفن کر دیا گیا۔ مال کیا؟ یعنی سونا اور چاندی، یعنی سونا اور چاندی یہ مدفون تھا اس دیوار کے نیچے۔ بعض مفسر نے اس کی تفسیر کی اور صحف فیہا علم، یا صحیفے مدفون تھے اس دیوار کے نیچے جس میں علم تھا۔ مفسر کہتے ہیں کہ اس خزانہ کی یہ تمام تفاسیر کی گئی ہیں، مگر پہلی تفسیر زیادہ ظاہر ہے۔ اب ایک سوال کہ کنز یہاں پر یہ ہے کہ وہ مومن تھا اور دیوار کے نیچے ایک خزانہ کو، ایک کنز کو دفن کیا تھا، تو کنز تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں مفسر کہتے ہیں وعن قتادہ، اور قتادہ سے روایت ہے احل الکنز لمن قبلنا وحرم علینا، کنز
ہم سے پہلے کے لوگوں کے لیے اگلی شریعتوں میں یہ کنز حلال تھا، ہم پر حرام ہے۔ وحرمت الغنیمہ علیہم، اور مال غنیمت ان کے لیے حرام تھی، اگلی شریعتوں میں حرام تھی اور ہمارے لیے حلال ہے۔ تو خضر کہتے ہیں جہاں تک دیوار کا مسئلہ ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد، دونوں بچوں کے والد نیک آدمی تھے۔ قیل جدہما، مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے والد سے مراد وہی جس کو ہم ابو کہتے ہیں وہی ہیں، یا والد سے مراد دادا پردادا۔ تو ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں پر والد سے مراد ان کا 7واں دادا، تو ان کے ابوہما، ان دونوں کے ابو، یعنی پردادا کے پردادا کا ابو، تو ان کے والد، ایک قول یہ کہ ان کے 7ویں دادا صالحاً، نیک آدمی تھے جو میرے ساتھ رہا کرتے تھے۔ خضر ایسا کہتے ہیں۔ وعن حسین بن علی رضی اللہ عنہما، حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی خارجی سے گفتگو کے درمیان فرمایا بما حفظ اللہ الغلامین، کس چیز کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 2 لڑکوں کی حفاظت فرمائی؟ قال، اس خارجی نے کہا ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے والد صالح تھے۔ قال، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَبِي وَجَدِّي خَيْرٌ مِّنْ، تو تمہیں پتہ ہے کہ میرے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو بہتر ہیں۔ تو جب ان کی حفاظت ہوئی تو میری بھی حفاظت اللہ فرمائے گا، ایسا حضرت امام حسین نے فرمایا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً، تو تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، الحلم عقل، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکالیں جوان ہو کر، رحمتاً، تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکالیں، رحمتاً، تمہارے رب نے ان دونوں پر رحم کیا، رحم کرنا، رحمتاً، رحم کرنے کی وجہ سے۔ یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ مفسر کہتے ہیں مفعول لہو، رحمتاً کو نصب اس لیے ہے کہ مفعول لہو ہے، رحم کرتے ہوئے، رحم و کرم کی وجہ سے، رحم و کرم کی وجہ سے۔ اور مصدر منصوب بے ارادہ، یا یہ کہ مصدر ہے جو منصوب ہے ارادہ ربک، اس لیے کہ یہ معنی میں ہے رحمہما رحمہ، تمہارے رب نے ان دونوں پر رحم فرمایا، رحم فرمانا، رحمتم من ربک، تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے۔ وما فعلتہ عن امری، ہاں کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ما رأیت، وہ جو آپ نے دیکھا،
وما فعلتہ عن امری، آپ نے اے موسیٰ جو دیکھا وہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے، اپنے امر سے، اپنے حکم نفس سے، اپنے اجتہاد سے نہیں کیا۔ عن امری اے ان اجتہادی، اپنے اجتہاد سے نہیں کیا۔ وہ جو آپ نے 3 کام میری طرف سے دیکھے وہ میں نے اپنے اجتہاد سے نہیں کیا۔ انما فعلتہ بامر اللہ، یہ سب کچھ جو میں نے کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ والہا تعود الی الکل، ما فعلتہ میں جو ہا ہے یہ کل کی طرف ہا یہ پلٹ رہی ہے۔ کل کس کی طرف؟ سفینہ، غلام، جدار کی طرف، کل کی طرف پلٹ رہی، یا یہ کہ قریب میں جدار ہے تو جدار کی طرف پلٹ رہی۔ دیوار کو سیدھی کرنے کا کام میں اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ جو میں کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اے موسیٰ۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کون ہے؟ تینوں جوابات جو بھی اوپر میں دیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حذفت تا تخفیفاً، تس تے سین کے بعد تا تھی اسے حذف کر دیا گیا، یہ اصل میں تھا تس تے۔ دیکھیے تس تے بولنا آسان ہے، تستطع بولنا مشکل ہے۔ بلفظ دیگر فنی زبان میں تا اور تا یہ قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیا گیا۔ حذفت تا تخفیفاً، تستے کی تا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا، بات ختم ہوئی۔ وقد ضل اقدام اقوام من الضلال فی تفضیل الولی علی النبی، کچھ گمراہ لوگوں کے قدم پھسل گئے ولی کو نبی پر فضیلت دینے کے سلسلے میں۔ کچھ گمراہ لوگوں نے ولی کو نبی پر فضیلت دی۔ ایسا کرنا مفسر کہتے ہیں ہوا کفر جلی، یہ کفر جلی ہے۔ حیث قالو کہ ان گمراہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ولی کو نبی پر فضیلت ہے کیونکہ موسیٰ نبی ہے اور خضر ولی ہے، اور موسیٰ کو حکم دیا گیا خضر سے علم حاصل کرنے کا، اور معلم افضل ہوتا ہے متعلم سے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولی نبی سے افضل ہیں۔ تو کہتے ہیں حیث قالو کہ ان گمراہ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کو حکم دیا گیا خضر سے علم حاصل کرنے کا، اور وہ ولی، اور خضر کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ تو مفسر کہتے ہیں قدم پھسل گئے ان لوگوں کے جنہوں نے ایسی بات کہی، اور قدم پھسل گئے اور وہ گمراہ ہے۔ جواب اس کا ایک جواب یہ ہے اور دوسرا جواب اور آ رہا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ خضر نبی، ولی نہیں نبی ہیں، تو اب نبی کو نبی سے علم حاصل کرنے کا حکم ہوا، اس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا اے گمراہ ہو۔ ایک جواب یہ کہ خضر نبی ہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَمَا زَعَمَ الْبَعْضُ، اور اگر نبی ہوں خضر جیسا کہ بعض نے کہا ہے، فَهَذَا ابتلاء فی حق موسیٰ، تو یہ موسیٰ کے حق میں ایک امتحان تھا، اور اس امتحان سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا اے گمراہو۔ الا ان اہل الکتاب یقولون، علاوہ اس کے کہ اہل کتاب یہ بھی کہتے ہیں، ان موسیٰ ھذا لیس موسیٰ بن عمران، اہل کتاب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ جس کا یہاں پر ذکر ہے یہ موسیٰ بن عمران نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو موسیٰ جس موسیٰ کا ذکر ہے وہ موسیٰ بن ماثان ہے۔ وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَكُونَ الْوَلِيُّ وَلِيًّا إِلَّا بِإِيمَانِهِ بِالنَّبِيِّ،
اور محال ہے کہ نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مرتبہ ولایت کو پہنچ جائے۔ ثم یکون النبی، پھر یہ بھی محال ہے کہ نبی کا درجہ ولی سے کم ہو۔ ولا غضاضۃ فی طلب موسیٰ العلم، اور موسیٰ کے علم کے تلاش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لأن الزیادۃ فی العلم مطلوبہ، اس لیے کہ علم میں زیادتی مطلوب ہے۔ بات ختم ہوئی۔ اب 3 کام جس کی تعویل، 3 کام جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا اور اس کا جواب خضر ذکر کیے، تو جواب ذکر کرتے وقت انہوں نے جن الفاظ جس عبارت کا استعمال کیا، ایک جگہ ہے اردتو، ایک جگہ ارادہ ربک ہے، ایک جگہ اردنا ہے، تو یہ تعبیر میں تبدیلی کیوں ہے؟ انما ذکر ہے اولاً انہوں نے خضر نے ذکر کیا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اولاً اردتو ذکر کیا، کیوں؟ لِأَنَّهُ إِفْسَاد فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ فِعْلُهُ، کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بظاہر یہ بگاڑنا ہے، وَهُوَ فِعْلُهُ، اور وہ ان کا فعل ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلی جگہ انہوں نے یہ کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے یہ خراب کرنا ہے، اچھی کشتی کو خراب کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بظاہر خراب کرنا ہے، تو یہ چونکہ بظاہر خراب کرنا ہے، اس لیے اس فعل کی نسبت حضرت خضر نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کرتے ہوئے کہا فَأَرَدْتُ، تو میں نے چاہا۔ اور تیسری مرتبہ، پہلے تو فَأَرَدْتُ کا، اور تیسری مرتبہ انہوں نے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَهُمَا، تو تیسری مرتبہ ارادہ کی نسبت انہوں نے رب کی طرف کی، وہاں ارادہ کی نسبت اپنی طرف کی، کیوں؟ اس لیے کہ انعام محض ہے، انعام محض ہے جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، یعنی گرتی دیوار کو سیدھی کرنا یہ انعام محض ہے، اس لیے ارادہ کی نسبت رب کی طرف کی۔ یعنی جب کام اچھا ہے، شریعت بھی یہی ہماری رہنمائی کرتی کہ اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، اور برا کام ہو تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ انعام محض ہے، یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ اور دوسری مرتبہ ذکر کیا فَأَرَدْنَا، تو پہلی جگہ ہے اردتو، اور تیسری جگہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو پہلی جگہ میں اپنی طرف نسبت ہے اور تیسری جگہ میں رب کی طرف نسبت ہے، اور دوسری جگہ میں فَأَرَدْنَا، یہ جو نسبت ہے اپنی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی، دونوں کی طرف نسبت ہے۔ یہ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِفْسَاد مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ، اس لیے کہ فعل کے اعتبار سے یہ بگاڑنا ہے، قتل کرنا، بچے کو قتل کرنا فعل کے اعتبار سے، اور تبدیلی کے اعتبار سے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بچہ یا ایک ایسی بچی دیا جس بچی سے ایک نبی کی پیدائش ہوئی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ فعل کے اعتبار سے افساد ہے اور تبدیلی کے اعتبار سے انعام ہے۔ یہ تو ایک تفسیر رہی کہ تعبیر میں تبدیلی کیوں ہے۔ زجاج نے کہا ارادنا کا معنی یہ ہے فَأَرَادَ اللَّهُ، فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ارادنا کا معنی یہاں پر ہے تو اللہ عز و جل نے ارادہ فرمایا کہ ان دونوں کو اس کے بدلے میں ایک پاکیزہ بچہ عطا فرمائے۔ تو زجاج کیا کہتے ہیں؟ ارادنا کا معنی اراد اللہ ہے، اور اس کے معنی قرآن میں بہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج میں اپنے درس کو یہیں
روکتا ہوں، انشاءاللہ کل آگے کا بیان ہوگا۔